میرے عزیز دوستوں، مختصر سی بات کہنا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے لائن سے ہم لوگ بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ مکاتب ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس مکاتب کی طرف ہم نے اگر توجہ نہیں دی، ہماری ان امت اور نونہالوں کی طرف خیال نہیں دیا، تو ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو جائے گی، ہماری دینی بیسک تعلیم سے ناشنا ہو جائے گی۔ اور آج کل کا یہود و نصارہ اور ظلم اہل حدود ملک والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اہل اسلام نے اسلام سے دستبردار ہو جائے اور ہمارے جیسے شیطان کی طرح زندگی گزارنے والے بن جانا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پر ہر طبقے کا، ہر مذہب کا باشندہ رہتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی لائن سے عبادت کرتا ہے، اپنی اپنی لائن سے بیسک تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بہت بڑی نعمت، جنت جیسی جنت میں ہمیں جانا ہے اور بہت لامحدود زندگی اس میں رہنا ہے۔ لامحالہ ایسی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا کلام مجید ہم کو دیا ہے اور اپنے رسول کی تعلیم دی ہے۔ جب تک کہ ہم اس کو پکڑے رکھیں گے، تھامے رکھیں گے، ہم ہدایت پہ رہیں گے۔ جب تک کہ اس میں ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، رسول کی ہدایت کو چھوڑ دیا، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم دنیا میں بھی برباد اور آخرت کے لائف میں بھی برباد۔ لہٰذا ہم قرآن کریم کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور ہماری نونہالوں کو اس بیسک تعلیم کی طرف ابھاریں۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا مکتب مضبوط ہو، اس لائن سے بھی زر ہو یا مال ہو یا وقت ہو، اس کے لائن سے ہمیں جو بھی قربانی دینا پڑے ہمیں دینا پڑے گی، جب ہماری آنے والی نسلیں سدھرے گی۔ آج یہود و نصارہ اس سازش میں ہیں، اس پلان میں ہیں کہ اسلام والے اپنے نماز سے دستبردار ہو جائے، اپنی دینی تعلیم سے دستبردار ہو جائے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا ملکوں میں کہ ملکوں کے باشندوں نے، اس ملک کے رہنے والوں نے، ان ظالم حکمرانوں نے پورے ملک کے قرآن کریم کے نسخوں کو لے کر کے سمندر کے حوالے کر دیا تاکہ یہ قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیں اور دینی تعلیم سے ناشنا ہو جائے۔ قربان جائیے ہمارے علماء کرام پر، ہمارے بزرگان دین پر، انہوں نے ان نونہالوں کی طرف توجہ دی، مدارس کا جال پھیلایا، مکاتب کا جال پھیلایا، اور امت کے ان طبقے نے اپنی خون کی پسینے کی کمائی ان کے پیچھے خرچ کی، جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے، مکاتب کا جال پھیلا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بستیوں میں امت فکر کر رہی ہے اور علماء کرام کی طبقے کو رکھا جا رہا ہے، تو یہ ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ دین پر باقی رہے گی اور یہ دین پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ ہمارے اس ہندوستان پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن ایک وقت تھا ایسا کہ انہوں نے مدارس اور مکاتب کے جال کے بجائے لال قلعے بنوائے اور تاج محل بنوائے۔ وہ آج غیر حکمراں سے خارج ہے اور وہ اسلام سے دور ہے۔ ہمیں ضرورت ہے مساجد کی، مدارس کی جال کو پھیلانے کی۔ ہمارا بچہ دینی تعلیم سے ناشنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک انمول قیمتی ہیرا ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آسمانی دنیا سے ایک آیت بھی اگر اتارنی ہوتی، 70,000 فرشتے اس کی رہبری میں، اس کی نگرانی میں آتے، جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان آیتوں کو سناتے اور آپ اس کو یاد کر کے اپنی امت کو بتلاتے۔ آج وہ قرآن کریم کے نسخے ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ کوئی مٹانے والا قرآن کو مٹا سکتا ہے، لیکن ان سینوں کو نہیں مٹا سکتا جن سینوں میں قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کرے گا اور کر رہا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم جو مکتب کی تعلیم کو دیکھ رہے ہیں، ننھے منھے بچے دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے محنت لگی ہے، اس کے پیچھے محنت صرف ہوئی ہے علماء کرام کی
ہمارے مدرسین کی. اب ان کی ہمت افزائی کے لیے آپ نے بچوں کو نیا پروگرام تھا، پہلا پروگرام تھا ہمت افزائی کی. انشاءاللہ اس سے آئندہ چل کر کے ہم امید رکھتے ہیں کہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے مکتب کی تعلیم ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ ہمارے بچے گاؤں میں پڑھیں گے. اور خاص طور سے نوجوان طبقہ جو دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور شیطان نے اپنے جالوں کو پوری دنیا میں، پورے ملک میں موبائل کے نیٹ کے ذریعے پھیلا دیا ہے، انسان اس نیٹ میں پھنستا جا رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہو گئے، ہم مدارس سے دور ہو گئے، ہم دینی تعلیم سے ناآشنا ہو گئے. ایسے ہیرے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام کی شکل میں، ان کے پاس جائیے، کچھ سیکھیے. ہمارا امت کا طبقہ قرآن کی تعلیمات سے ناآشنا ہو گیا. جیسا بچی نے بتایا، کتابوں میں سجا سجا کے ہم قرآن کریم کو رکھ رہے، لیکن زندگی میں کبھی پڑھنے کی بھی توفیق ہمیں اللہ نہیں دے رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس قرآن کریم کی نسخوں کو پڑھ کر کے، اس کی حفاظت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا میں رونق کر دی، پوری دنیا میں نور جیسا سما پھیلا دیا. آپ ضرورت اس بات کی اس کو سنبھالا جائے، ان مسجدوں کو آباد کیا جائے. یہ جو رات آتی ہے، ایک رات جاگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کمال تو وہ ہے کہ ہمارے مسجدیں خالی نہیں ہونا چاہیے. کمال تو وہ ہے کہ میرا نوجوان جہاں بھی چل رہا ہے، جس خطے میں بھی جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اذان ہو جائے تو اس سب کام کو چھوڑ کر کے منادی کی آواز پر لبیک ہو جائے اور کہنے والا بن جائے کہ آج اب میں اپنے کام میں تھا، لیکن اب اللہ کی طرف سے منادی نے حی علی الصلاۃ کی شکل میں، حی علی الفلاح کی شکل میں مجھے بلایا ہے. اب میرے کام کو میں چھوڑ دوں گا تھوڑے ٹائم کے لیے اور مسجد آ جاؤں گا. جب ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری بستیوں کو میں رونق عطا فرمائے گا، ہماری بستیوں میں، ہمارے نوجوانوں میں رونق دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرائے. آج ہم نے دیکھا، آپ دیکھتے ہوں گے، کوئی انگریز کہیں آتا ہے تو اپنی اصلی شکل میں آتا ہے، اپنی اصلی شکل میں اپنا ڈریس نہیں بدلتا، کبھی اپنا حلیہ نہیں بدلتا. لیکن آج میرا نوجوان، آج ہمارا اہل ایمان والا نوجوان ساتھی، اگر کوئی ہیرو نے ایک پیانٹ پہنا ہے پھٹی بھی، تو وہی پھٹی بھی پیانٹ پہننے لگ جائے گا. ایک ہیرو نے لمبے بال رکھا ہے، چوٹی کی جیسے سامنے کاٹ لیا ہے، تو نوجوان اس کی نقل اتارنے کر جائے گا. لیکن میرے دوستو، آج نبی کی نقل اتارنے کو ہم تیار نہیں. نبی نے ایسی تعلیم دے کر کے گئے، آج اس امت کے لیے ایک رہنمائی اصول بتا کے گئے، لیکن امت اس سے ناشنا ہے. اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے ہوئے، تلے ہوئے کہ اے امت آ جاؤ، آ جاؤ، میں دینے کے لیے میرا در کھلا ہے. لیکن در کے اندر کوئی آنے کو تیار نہیں. کوئی در کے اندر منادی آواز لگا رہا ہوتا ہے اور ہم گھر میں سو رہے ہوتے ہیں. یقین جانیے قیامت کے دن یہ کان گواہی دیں گے، یہ بدن گواہی دے گا. یوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے، زبان بند کر دیں گے. یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دے گا، ہمارا بدن کہے گا کہ اللہ تیرے منادی کی آواز میرے کان میں آتی تھی، لیکن یہ پڑا رہتا تھا، یہ آتا نہیں تھا گھر کی طرف، تیرے گھر کی طرف. کیسا ہم اس دن کیا کریں گے؟ ہمارا قیامت کے اوپر یقین ہے، ہمارا قبر کے اوپر یقین ہے، ہمارا آخرت کے اوپر یقین ہے، لیکن ہمیں یہ منادی آواز بلا رہا ہے، کہاں اتارے؟ ہمیں قرآن کی تعلیمات سے آشناس ہونا ضروری ہے. اور یہ بستی ہماری پوری اہل ایمان کی بستیاں ہیں. مسجد آباد ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. مسجد ویران ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اجاڑ دے گا، ہمارے بستیوں کو ویران کر دے گا. قربان جائیے، صحابہ کرام کی قربانی پر مختصر سا وقت تھا اور مدینے میں آپ جاتے ہیں، کچھ تھوڑے سے ساتھی ہوتے ہیں، کچھ مال نہیں ہے، کچھ اسباب نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر کے محنت کرتے ہیں. وہاں کے لوگ، انصار لوگ میں آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ مہاجرین کے لیے ہے کہ بھائی چارگی کے پیدا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بازار کا راستہ. ہوتا یہ ہے کہ بازار میں جا کر محنت کرنے لگ جاتے ہیں. دو بھائی ہیں تو ایک بھائی محنت کرتا ہے، ایک بھائی اللہ کے رسول کے پاس تعلیم حاصل کرتا ہے، دوسرے دن دوسرا بھائی محنت کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے پاس تعلیم حاصل کرتا ہے. کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ جا کر کے ہجرت کر لیے تھے. لیکن جب دین پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مال کے خزانے کھول دیے. آپ نے پڑھا نہیں کہ بچے کہ بنو کلب بکریوں کے جیسے، قابیلے کے پاس بکریاں ہی بکریاں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بکریاں، روٹ اور یہی ان کا سرمایہ تھا. لیکن انہوں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا اور پوری عالم میں اسلام کو پھیلایا. تو میرے دوستو،
چند باتیں یہی بتانا ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو بیسک تعلیم سے ناشنا نہ رکھیں، دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کرائے، لیکن دین کی بیسک تعلیم ہمیں فکر ہونی چاہیے، فکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ جب مدرسے کا ٹائم ہو، مدرسے کا وقت ہو جائے، اعلان ہو جائے تو اپنے بچوں کو لا کر کے چھوڑنا چاہیے، بٹھانا چاہیے مسجد میں، اور ان کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، چپے چپے پر چلے چھوٹے چھوٹے جگہوں پر پتھروں کے شیڈ میں انگریزی تعلیم کے ادارے کھول رہے ہیں، اور ہمیں اگر کوئی کہے گا یہ تعلیم کے یہ بچے کو داخل کرنا ہے تو 10,000 15,000 30,000 روپये اس کی فیس بھرنی ہے۔ اب اس کی فیس بھی بھرنے کو تیار ہے، اور گاڑی کے فیس بھی بھرنے کو تیار ہے، لیکن مدرسے میں، مسجد میں، مکتب میں کوئی کہے گا، ذمہ دار کہیں گے کہ 100 روپے مہینہ دینا ہے، 200 روپے مہینہ دینا ہے، 50 روپے مہینہ دینا ہے، تو وہاں ہماری جان نکلنے کو تیار ہوتی ہے، ہم لڑنے پھرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ہماری امت کے اوپر ہاتھ کھانے کو تیار نہیں۔ ماشاء اللہ کھیلی کے اندر تعلیم سن کر کے بہت دل کو خوشی ہوئی۔ آگے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے حافظ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب اس بستی کے ہیں کہ نوجوان کی فکر کریں گے، اور جو نوجوان طبقہ ہے ان کو بھی چاہیے کہ ایسے انمول لوگوں کے پاس آ کے علم حاصل کرتا رہے، رات اپنے دل میں محنت کرے، مزدوری کرے، اور رات میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور قرآن کی تعلیم اگر نہ آتی ہو تو حافظ صاحب کو کہے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے کچھ سکھائیے۔ آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا جائے گا، آپ سے پیسے نہیں لیں گے، لیکن آپ وقت کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ کوئی نوجوان طبقہ چاہیے کہ اس کو وقت دے۔ یہ شیطانی آلے جو ہمارے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں آ گئے ہیں، نیٹ کی شکل میں آ گئے ہیں، انسان اس کے پیچھے مگن ہو کر کے اپنی آنکھوں کو کھوڑ رہا ہے، اپنے دماغ کو اس کے پیچھے لگا رہا ہے، اپنی صلاحیت، اپنی بدن کی قوت کو اس کے پیچھے لگا رہا ہے، اور قیمتی وقت اس کے پیچھے لگا رہا ہے، لیکن یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں فکر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے۔ ارے صحابہ کرام جب ایمان میں داخل ہوئے تھے بہت ساری کی عمریں 50 سال کے اوپر تھی، 40 سال کے اوپر تھی، اسی وقت تو ایسی عمروں میں انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھا، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اور اسی حالت میں اپنی زندگی کو سنوار کے چلے گئے۔ وہی آج ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی وقت دینے کو تیار نہیں، کوئی لگانے کو تیار نہیں۔ تو میرے دوستوں، کھیلی والوں، آپ لوگ بہت ہی اچھا، ہمیں دل کو خوشی ہوئی کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، جمع ہوئے، اور جمع ہو کر کے بچوں کی پروگرام کو سنا، ہمیں بھی کہنے کا، کچھ سننے کا موقع ملا۔ آج کی جو رات ہے، یہ رات اصل میں ایک جگانے کے لیے ہے کہ بندوں کو اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، جیسا بچوں نے بتایا مکالمے میں۔ تو ہم اس میں گپا سپا میں لگا لیتے ہیں، تو گپا سپا سے بہتر ہے آرام کرنے میں لگ جائے۔ اور جو بندہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نام اعمال میں ایسا اجر لکھتے ہیں گویا کہ رات بھر اس نے عبادت کرا۔ تو کم سے کم تہجد کی نماز پڑھ کے سوئے اس رات کو، اور اپنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کر کے سوئے۔ ہمارے کتنے بزرگ تھے، آبا و اجداد تھے جو دنیا میں تھے، ہم کو چھوٹے سے بڑا کرا، اور وہ چلے گئے، تو کم سے کم اس کی وقت ملے تو ان کی قبرستان میں جا کر کے سورہ فاتحہ، قل هو اللہ کا سورہ، سورہ ناس، یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، تو سب کو آتا ہے۔ 2-4 قدم چل کے جائے ان کے پاس، ان کے لیے اللہ کے سامنے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو اللہ تعالیٰ آنے والے ہمارے امت ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے مغفرت کی چاہیں گے۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کرا تو ہماری اولاد ایسی نکلے گی۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس رات کو نیک اعمال میں لگائے، قرآن کی تلاوت میں لگائے، نوافل میں لگائے، کس کی قضاء عمری ہو، نماز جو چھٹی ہوئی ہو اس کی قضا پڑھے، اور تھوڑا وقت مل جائے تو قبرستان میں جا کے آ جائے۔ یہ چھوٹے سے اعمال ہے اس کو جاگنے کے لیے۔ اور اصل میں شعبان کی 15ویں شب کے بعد اب رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان میں ٹھان لے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، محنت بھی کرنا ہے۔ کوئی انسان مرتا نہیں ہے روزہ رکھنے سے۔ کبھی دیکھا آپ نے، کبھی سنا کہ اس نے روزہ رکھا 12 گھنٹے اندر بھوکا رہا تو مر گیا؟ اللہ تعالیٰ آج کا ریسرچ کر رہے ہیں لوگ، اور ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ جو سال میں ایک مرتبہ بھوکا رہ کر کے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے کھانے پینے میں، تو پورے سال اس کے اوپر بیماری نہیں آتی۔ اب اللہ نے روزہ رکھا ہی اس کے لیے، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما
کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفات آ جائے، تمہارے اندر اللہ کی نورانیت آ جائے، تو ہم کو روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرام کرنا ہے اور ان مقاصد کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ جو بچے ہمارے یہاں سے امت جنریشن آ رہا ہے، یہ ہمارا فتنوں کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب جگہ کیسے کیسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کیسے کیسے بیماریاں آ رہی ہیں انسان کے اوپر، تو بندوں انسانوں کا کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہے۔ کیسے جراثیم میں انسان کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، لیکن انسان اس سے ہلاک ہو رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں لیکن اس کو پکڑ کے بتاؤ کہاں ہے کیسا ہے، تو کوئی پکڑ کے نہیں بتا رہا ہے، بس کہہ رہے ہیں کہ کورونا ہو گیا، کورونا ہو گیا، کورونا ہو گیا۔ پورا سال، پورا ملک، پورا عالم پریشان ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے، اور جو بندہ جو تاجر ہو، تجارت کرنے والا ہو، کاروباری ہو، وہ ہمیشہ وضو سے رہے گا، باوضو انشاءاللہ یہ ایسی جراثیم کچھ بھی نہیں اس کو کر سکتے۔ ہمیں جہاں بھی جائے تو باوضو رہے اور اللہ کے دربار میں حاضری لگا دے۔ جو بندہ 5 دن اللہ کے دربار میں حاضری لگائے گا، وضو کرے گا، اسے کوئی سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈسٹینسر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جراثیم مخلوق اللہ کی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دور رہے گی انشاءاللہ۔ کریں گے میں عمل، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بچوں کی سند تقسیم کر دی جائے گی، ان کو انعام دیا جائے گی۔ اس کے بعد قرآن خوانی، اس کے بعد قرآن خوانی ہوگی، قرآن خوانی میں شریک رہے اور اپنے مرومن کے لیے سارے ثواب کی دعا کریں، اور رات میں فضول باتیں نہ کریں۔ فضول باتوں سے بہتر ہے کہ ہم آرام کریں، اور جو جن کو اللہ نے توفیق دی تو کم از کم تہجد کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، 2 رکعت کر کے 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت یہ تو پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے ایک سوئی کے ساتھ آنکھ بند کر کے اللہ کی طرف دھیان جمائیں 10-15 منٹ اور سو جائے، اور کم سے کم سونے کے بعد جلدی جو سو رہا ہے تو نیت کر لے کہ میں ضرور انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھوں، پڑھیں گے میں فجر کی نماز۔ آج ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے نام پوری رات کی بات کا ثواب دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔